اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سے پیوستہ لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر اقبال کی نظم پیغام، ڈاکٹر اقبال کی نظم کے پیغام کا دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں، جس میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ روح بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ موضوع الفاظ پیغام وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال پہلے شعر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس شعر میں جو چیزیں، جو صفات، جو خوبیاں اور جو موضوعات ہم نے دیکھنے ہیں وہ یہی ہوں گے کہ سوز و گداز ہے، دکھ، تکلیف، درد، پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم اپنی منزل کو، اپنے راستے کو، اپنے آپ کو پہچان کیوں نہیں سکتے۔ رمزیہ انداز ہے، رمز کے طور پر باتیں کی جا رہی ہیں، رمزیہ انداز کو فالو کیا جا رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں اشاروں میں کی جا رہی ہیں، خوش بیانی ہے، موسیقیت ہے، پڑھنے میں، بیان کرنے میں اور سننے میں خوبصورتی اور راز اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ فلسفی انداز ہے، ڈاکٹر اقبال شاعر کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی ہیں، تو اس شعر میں بھی فلسفی انداز نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک طریقے سے، ایک تدبیر سے، ایک مثال سے، حکمت سے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شعور ہے اور بیداری ہے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم نے بیدار کیسے ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ ملت، وہ انسانوں کا گروہ جو سب سے افضل ہے، وہ مایوس، پریشان بلکہ نا امید ہے۔ تو اس شعر میں بھی یہی تمام عوامل، یہی تمام مراحل ہمارے سامنے آئیں گے۔ شعر کے مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کہ ہے مسلمان تجھے کس چیز کی جستجو نے، طلب نے، خواہش نے، تمنا نے آوارہ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، سفر میں ڈالا ہوا ہے، مشکل میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ راستہ بھی تو ہے، راہرو، راستے پر چلنے والا وہ بھی تو ہے، رہبر، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا بھی تو ہے، اور منزل، وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام بھی تو ہے۔ اب اس شعر کو لکھنے کی وجہ، اس شعر کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی، ہم اس پس منظر میں چلتے ہیں۔ 1857 جنگ آزادی، انگریز، ہندو معاشرہ، مسلمانوں پر ہندوؤں کے اثرات، مسلمانوں پر انگریزوں کے اثرات، ہندو تہذیب مسلمانوں میں رچ بس گئی تھی، ہندو رسم و رواجات مسلمانوں میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور اس حد تک داخل ہو چکے تھے کہ مسلمانوں اور ہندو میں بہت کم فرق نظر آتا تھا بہت سارے عوامل میں۔ مغربی تہذیب ہم پر غالب آتی جا رہی تھی، ہم مغربی معاشرے کو فالو کرنا شروع ہو چکے تھے، ہم مغربی راستے پر چلنا شروع ہو چکے تھے، محمدی راستہ چھوڑ کر مغربی راستہ ہم نے اختیار کر لیا تھا۔ اسی تناظر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمہاری تہذیب، تمہارا رنگ، تمہاری چال ڈال، تمہارا لباس، تمہارے معیار، تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، یہ ساری کی ساری اسلامی نگر سے نکل کر ہندو اور مغربی دنیا میں چلی گئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو اور مثالیں دے رہے ہیں کہ راستہ بھی تو ہے، راستے پر چلنے والا بھی تو ہے، راستے کی رہنمائی کرنے والا بھی تو ہے، اور تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ منزل ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں مسلمانوں کہ تو اعلیٰ اور افضل کیوں ہے؟ میں نے آپ کی آسانی کے لیے کچھ چیزیں اپنے پاس سمیٹ کے رکھی ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ تو راستہ ہے، راستہ کون سا ہے؟ تو محمدی راستہ ہے۔ اے مسلمان، تو نہ انگریز کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ ہی ہندو کے راستے پر چلنے والا ہے، تو محمدی راستہ ہے۔ محمدی راستہ کیسے ہے؟ سرکار نے کہا کہ میرے بعد تم نے وہ کام کرنے ہیں جو میرے سے پہلے نبی کیا کرتے تھے، یعنی تم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ راہرو، راستے پر چلنے والا تو ہے۔ تو ہم کس راستے پر چلنے والے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تو مغربی راستے پر چلنے والا نہیں ہے مسلمان، تو محمدی راستے پر چلنے والا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے کہا تو رہبر ہے، تو صرف راستے پر چلنے والا نہیں ہے، تو راستہ دکھانے والا ہے، راستے پہ چلانے والا ہے۔ اب راستہ دکھانے والا اور راستے پہ چلانے والا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم نے وہ کام کرنے ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میرے سے پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لانا، کفر سے نکال کر اسلام میں لگانا، شرک سے نکال کر وحدانیت کی طرف لانا،
نفرت سے نکال کر محبت کی طرف لانا، ظلم سے نکال کر استقامت کی طرف لانا، جہالت سے نکال کر حماقت سے نکال کر سیدھے راستے پر لانا، اور منزل اعلیٰ مقام۔ کہا کہ مسلمان کی منزل کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ جب یہ تم اپنی خواہشات کو میرے تابع کر دو گے تو پھر میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تیری خواہش ہے، تو پھر تمہاری منزل اعلیٰ مقام ہے۔ یہ اقبال کہنا چاہ رہے کہ اے مسلمان، تجھے کس بات نے، کس سوچ نے، کس فکر نے، کس تہذیب نے، کس انداز نے پریشان کیا ہوا ہے، آوارہ گرد بنا دیا ہے تجھے، حالانکہ تو اپنی ذات میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو بات کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جب تم خود کو پہچان جاؤ گے، جب تم خود پر ضرب لگاؤ گے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم کامران ہو جاؤ گے، پھر تم اچھائی کی طرف جاؤ گے، اور پھر تم استقامت کی نشانی بنو گے۔ اس شعر میں تشریح کے لیے جو شعر ہم حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کہ جب ہم نے اس تہذیب کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم اپنے منزل سے، اپنے مقام سے، اپنے اعلیٰ مقام سے گر گئے۔ اور دوسرا شعر کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اقبال جو اس شعر میں چاہ رہا ہے کہ مسلمان پہچانو، تو پہچاننے کے لیے بتا رہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندھ و دل گیری۔ کیا ہے مسلمان؟ تو اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد سے، تو اپنے ذات کے دائرے سے، تو اپنی محدود سوچ سے، فکر سے، محدود مغربی تہذیب سے متاثر اور شناخت دینے والی، اچھائی اور معیار دینے والی اسلامی تہذیب کی طرف آؤ۔ تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نکلنا پڑے گا اپنے ذات کے خول سے۔ اور کون سا رسم ادا کرنی پڑے گی؟ رسم شبیری، یعنی تم نے حسینی راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اسی کے ضمن میں قرآن پاک کا ایک حوالہ بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بدی کے کاموں سے روکے۔ کہ مسلمانوں، یہ تمہارا کام ہے، اس لیے تم راستہ بھی ہو، راستے پہ چلنے والے بھی ہو، راستہ دکھانے والے بھی ہو، اور اعلیٰ اور عرفہ، عظیم اور کبیر مقام بھی ہو۔ یاد رکھیے گا، جب آپ حوالہ لکھیں گے تو قرآن پاک سے حوالہ ہے تو اس کو واویل میں لکھیں گے، اور حوالہ جات کو اصل تحریر کے درمیان میں لکھیں گے۔ اس کے ساتھ جب آپ شعر کی تشریح کریں گے تو شعر حوالے کے طور پر جب لکھیں گے تو آپ اشعار کو نشان شعر کے ساتھ لکھیں گے۔ یہ آج کی موضوع، آج کی بات، اور آج کی سب سے بہترین بات کہ ڈاکٹر اقبال سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے کس کی جستجو نے آوارہ کیا ہوا ہے؟ حالانکہ راستہ بھی تو ہے، راستے پر چلنے والا بھی تو ہے، راستہ دکھانے والا بھی تو ہے، اور سب سے بڑی بات کہ تو کامیاب بھی ہے، تو منزل بھی ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بہت شکریہ جی۔